قابل صد تکریم صد احترام حاضرین گرامی، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے آیت کریمہ کے چند کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرما کر سنا کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے۔ آج گفتگو عجز و انکساری کے حوالے سے کرنا مقصود ہے۔ عجز و انکساری کا معنی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے مقام و مرتبہ اور طبیعتوں کے اعتبار سے ان کے لیے نرمی کا پہلو اختیار کرنا، یہ عاجزی و انکساری کہلاتا ہے۔ خود کو کم تر سمجھنا دوسرے سے، یہی عاجزی و انکساری ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ارشاد فرمایا وہ بھی یہی فرمایا، قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے بشری لحاظ سے کہ میں بھی تمہاری طرح ہوں، تمہاری مثل ہوں۔ اس آیت کے تحت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ فقط اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے عجز و انکساری کے لیے یہ الفاظ کہے تاکہ ہر ایک کے ساتھ برابری کا سلوک رہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عملاً یہ بات ثابت کی۔ سیرت کی کتابوں کے اندر ایک واقعہ موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگ پر جا رہے تھے۔ تھوڑی کم رکھیں، تھوڑی آواز کم رکھ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ کہیں سفر پہ جا رہے تھے۔ راستے میں پڑاؤ کیا، کچھ دیر کے لیے رکے۔ سارے صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنے اپنے حصے کا کام چن لیا۔ جب ہر ایک نے اپنے حصے کا کام چن لیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے کہا کہ میرے ذمے جو کام ہے کہ میں یہ کام کروں گا، یعنی لکڑیاں جمع کروں گا۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا یہ درس دیا کہ جب کام کرنا ہے تو اس کے اندر یہ امتیاز نہیں ہے کہ اگر میں سردار ہوں، میں تمہارا نبی ہوں، میں کام نہیں کروں گا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ذمے کا کام جو ہے وہ خود لیا۔ امت کو یہ بتا دیا کہ اگر کہیں اس طرح کے مواقع، اس طرح کا ماحول بن جائے تو بندہ کوئی اگر بڑا ہے تو اس بڑے کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے لحاظ سے اپنے حصے کا کام ضرور کریں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، آپ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے عجز و انکساری کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے بلند مقام عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی وہ اللہ کی رضا کے لیے اس نے عجز و انکساری کی، بظاہراً وہ جھک گیا، لیکن اللہ رب العالمین اسے مقام و مرتبہ عزت جو ہے وہ زیادہ عطا فرمائے گا۔ دوسری حدیث پاک حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی جاتی ہے، آپ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ أَوْحَىٰ إِلَيَّ، کہ بے شک اللہ رب العالمین نے میری طرف وحی فرمائی۔ یہ بھی حدیث مسلم شریف کے اندر ہے، حدیث نمبر 7210 ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ أَوْحَىٰ إِلَيَّ، اللہ رب العالمین نے میری طرف وحی کی، میری طرف یہ حکم ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ أَن تَوَاضَعُوا، یہ کہ تم عجز و انکساری کرو، یہاں تک کہ لا يفخر أحد على أحد، کوئی شخص بھی کسی شخص پر فخر نہ کرے۔ اور یہ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اور خطبوں کے اندر یہ بات ملتی ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انا لواء الحمد، میں جو ہے حمد کا جھنڈا قیامت کے دن اٹھائے ہوں گا، لیکن میں اس بات پہ فخر نہیں کرتا۔ ساری نسل انسانی کا جلوس میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا، لیکن میں اس بات پہ بھی فخر نہیں کرتا۔ یہاں بھی یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے حکم ارشاد فرمایا، میری طرف واہ یہ حکم کیا گیا ان تواضعوا حتی لا یفخر احد علی احد، کوئی بندہ بھی کسی پر فخر نہ کرے۔ آگے فرمایا وَلَا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ،
اور کوئی بندہ کسی بندے پر ظلم بھی نہ کرے، کوئی بندہ کسی بندے پر ظلم بھی نہ کرے۔ اور پھر دوسری حدیث پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع لاخیہ المسلم رفعہ اللہ ومن ارتفع علیہ وضعہ اللہ، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے عز و انکساری کرتا ہے، اپنے مسلمان کے سامنے جھک جاتا ہے، اس کے ساتھ عز و انکساری کا پہلو اختیار کرتا ہے، رفعہ اللہ، اللہ اس کے مقام، مرتبے کو، عزت کو، شہرت کو بڑھا دیتا ہے۔ وَمَنِ ارْتَفَعَ عَلَيْهِ وَضَعَهُ اللَّهُ، اور جو شخص اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے چکر میں پڑ جائے، فرمایا وَضَعَهُ اللَّهُ، پھر اللہ رب العالمین اس کو گرا دیتا ہے۔ آج ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، میرا مقام ہو، میری شہرت ہو، میرا جو ہے چرچا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ بندہ عز و انکساری کرے۔ جب وہ بظاہراً عز و انکساری کرے گا، اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بظاہراً تو وہ جھکے گا، لیکن جو اللہ کے سامنے جھک گیا، اللہ کی رضا کی خاطر اپنے مسلمان کے ساتھ عز و انکساری کا پہلو اختیار کرے گا، اللہ رب العالمین حقیقت کے اندر اسے عزت و بلند مقام عطا فرما دے گا۔ اور وَمَنِ ارْتَفَعَ عَلَيْهِ، اور جو شخص دوسروں پر بڑائی چاہے گا، بڑائی کو پسند کرے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ وَضَعَهُ اللَّهُ، اللہ اس کو نیچا کر دے گا، اللہ اس کو گرا دے گا۔ تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ بندہ عز و انکساری کا پہلو اختیار کرے، تاکہ اس کی زندگی کے اندر جب عز و انکساری کا پہلو رہے گا تو وہ حقیقت کے اندر اللہ رب العالمین اسے بلند مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اگلی حدیث پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لی لا ارا علیکم حلاوۃ العبادہ، اے میرے صحابہ میں تمہارے اندر عبادت کی حلاوت نہیں دیکھتا۔ جو بھی عبادت کی جاتی ہے اس عبادت کی ایک لذت ہے، اس کی ایک مٹھاس ہے، اس کی ایک اپنی چاشنی ہے کہ بندہ، اور پھر یہ اس سے پوچھیے جا کر جو بندہ فقط اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر جب عبادت کرتا ہے، تو اگر وہ عبادت اس سے رہ جائے، مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ 5 وقت کا پکا نمازی ہے، اگر اس کی ایک نماز رہ جائے تو اس کو تو پھر سکون ہی نہیں آتا، اس کو چین ہی نہیں آتا، اس کے آرام سے بیٹھا نہیں جاتا۔ ایک صحابی کے متعلق آتا ہے، غالباً حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ آپ ایک دن صبح کی نماز رہ گئی، جب صبح کی نماز رہ گئی، قضا ہو گئی، تو آپ رب کی بارگاہ میں اتنا روئے، اتنا افسوس کیا قضا کرنے کے بعد کہ رب کائنات نے اس کے بدلے میں، اس رونے کے بدلے میں اللہ نے اسے اور زیادہ نمازوں کا ثواب عطا فرما دیا۔ جب دوسرا دن آیا تو شیطان نے خود آ کر ان کو جگایا کہ حضرت اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تیرا کام تو یہ ہے کہ تو نماز سے روکتا ہے، آج تو مجھے نماز کے لیے اٹھانے آ گیا ہے۔ اس نے کہا حضرت آپ ایک پڑھیں گے تو ایک کا ثواب ملے گا، اگر آپ سے رہ جائے گی تو رب کی بارگاہ میں جب آپ روئیں گے زیادہ ثواب ملے گا، میں چاہتا ہوں زیادہ نہ ملے بلکہ آپ کو تھوڑا ثواب۔ یعنی جو بندہ عبادت کے اندر مصروف رہتا ہے، عبادت کے اندر وہ لگا رہتا ہے، اگر اس سے کوئی عبادت رہ جائے تو پھر اس کو سکون نہیں آتا۔ اسی طرح جو بندہ درود شریف پڑھنے کی کثرت رکھتا ہے، اس کا دل ہوتا ہے کہ میں نے یار دن کے اندر اتنی مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اگر اس کا رہ جائے تو اس کو سکون نہیں آتا۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں آج استغفار کی کثرت کرنے کی ضرورت ہے، آج ہر موقع پر ہر لمحے ہم غلطیوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر علماء نے یہ ایک طریقہ یہ بھی بتایا، جو بندے یہ اکثر جن کے ساتھ یہ معاملہ پیش ہوتا ہے کہ جناب غلط خیالات آتے رہتے ہیں، گناہوں کی طرف بندے کا ذہن بار بار جاتا ہے، اس بندے کو چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کرے۔ جب کثرت سے زیادہ استغفار کرے گا، اللہ سے معافی طلب کرے گا، تو پھر اللہ رب العالمین اسے گناہوں سے بھی محفوظ رکھے گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بندہ عبادت کی ایک لذت ہوتی ہے، ایک مٹھاس ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کیا وجہ ہے کہ میں تمہارے اندر جو عبادت کی لذت ہے، جو حلاوت ہے، جو مٹھاس ہے، جو چاشنی ہے، میں اس کو نہیں دیکھ رہا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی حضور عبادت کی مٹھاس کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التواضع، تمہیں چاہیے کہ تم عز و انکساری کرو۔ جب تم عز و انکساری کرو گے، عز و انکساری کے پیکر بن جاؤ گے، تو پھر رب تمہاری عبادتوں کے اندر مٹھاس بھی رکھ دے گا، اس کے اندر لذت بھی پیدا فرما دے گا۔
آج اللہ معاف کرے اگر کوئی بندہ 1-2 نمازیں پڑھ لیتا ہے تو پھر جو بندہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا، اور جناب میں نماز پڑھ گیا تو نہیں گیا۔ بلکہ اگر کسی کو کہنا بھی ہے تو اس کی ترغیب اچھے طریقے سے اچھے الفاظ سے اس کو کہیں، ہو سکتا ہے آپ کے کہنے پر وہ نمازی بن جائے، جتنی دیر وہ نماز پڑھتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ بہرحال میں بات عرض کر رہا ہوں کہ عبادت کی مٹھاس، عبادت کی لذت اس شخص کو ملتی ہے جو بندہ عجز و انکساری کا پیکر بن جاتا ہے۔ عجز و انکساری پیدا کرنے کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ پھر حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ بہت بڑے عالم دین ہیں، صوفی بزرگ گزرے ہیں، ان کی ایک بڑی شرح آفاق تصنیف ہے احیاء العلوم، اس کے اندر آپ نے بہت سارے بزرگان دین کے اقوال ذکر کیے جنہوں نے عجز و انکساری کے متعلق ارشاد فرمایا، وہ عرض کرنا مقصود ہے۔ حضرت یوسف بن اسباط علیہ الرحمہ ایک بزرگ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ زیادہ کوشش اور مجاہدے کی بنسبت تھوڑی عاجزی کافی ہے۔ ایک بندہ زیادہ عبادت میں لگا رہتا ہے، زیادہ مجاہدات ریاضت کے اندر لگا رہتا ہے، لیکن اس کے اندر عاجزی نہیں ہے تو وہ اس کے لیے زیادہ فائدہ مند نہیں ہے۔ زیادہ فائدہ مند یہ ہے کہ بندہ جو ہے زیادہ عجز و انکساری کرے، پھر جو تھوڑی عبادت بھی کرے گا رب وہ بھی قبول فرما لے۔ اگر اس کی عبادت زیادہ ہے، ریاضت زیادہ ہے، تو وہ اس عبادت پر اپنے گھمنڈ میں ہے۔ اور یہاں پھر یہ بات بھی توجہ سے سنیے گا، ہر بندے کو شیطان اس کے مزاج کے مطابق بہکاتا ہے۔ اب سخی ہے تو سخی کو جو ہے وہ شیطان یہ نہیں کہے گا کہ تم نماز نہ پڑھا کر، تو روزہ نہ رکھا کر، نہیں، بلکہ سخی کو سخاوت کرنے کے بعد اسے پھر یہ بات اس کے ذہن میں ڈالے گا، دیکھ تیری سخاوت کے کتنے شعرے ہیں، تیرے نام کے کتنے ڈنکے بج رہے ہیں، لوگ تیرے نام کے گن گاتے ہیں، لوگ تیرے نام کی محفلیں سجاتے ہیں۔ جب اس کی ذہن میں یہ باتیں آئیں گی تو وہ ثواب سے محروم ہوتا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی علامہ زماں ہے تو اس کے شیطان ذہن میں یہ نہیں ڈالے گا کہ تو تبلیغ کرنا چھوڑ دے، تو جو ہے جمعے پہ تقریر کرنا چھوڑ دے، نہیں، بلکہ اس کے ذہن میں شیطان یہ بات ڈالے گا کہ دیکھ تو آتا ہے تو لوگ تیرے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ تیرے استقبال کے لیے نعرے بھی لگاتے ہیں، لوگ تیرے نام کے نعرے بھی لگاتے ہیں۔ یہ باتیں جب اس کے ذہن میں ڈالے گا تو وہ پھر عجز و انکساری سے نکل کر، وہ للہیت سے نکل کر وہ ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ تو پھر کیا فرمایا کہ زیادہ مجاہدے سے بہتر ہے کہ بندہ ضرور کچھ نہ کچھ عاجزی و انکساری کرے۔ پھر عجز و انکساری کا مفہوم سمجھنے کے لیے ہمارے سامنے ایک بڑی خوبصورت سی مثال ہے، ہمارے روزمرہ کے اندر جو بات سمجھنے کے اندر آپ کو آسانی رہے گی۔ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے درختوں کو، جس درخت پر پھل زیادہ ہوتا ہے اور پھر جس درخت کی شاخوں پہ، جس درخت کی ٹہنیوں پر پھل زیادہ ہوتا ہے وہی جھکی ہوئی ہوتی ہے، اور جس پر پھل نہیں ہوتا، آپ یہ جو دیسی کیکر ہیں ان کی اوپر بھی اگر دیکھیں آپ، اس موسم کے اندر پھلیاں لگتی ہیں، جب ان پر پھلیاں لگی ہوتی ہیں تو وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ جس پر رب کی نوازشات زیادہ ہوتی ہیں، رب کی طرف سے رحمتیں برکتیں زیادہ ہوتی ہیں، وہ بندہ جھکا ہوا نظر آئے گا۔ اگر وہ بندہ جھکا ہوا نہیں ہے، بظاہراً اگرچہ اس کے پاس پیسے کی ریل پھیل ہے، دولت بھی اس کے پاس ہے، اگر اس کے پاس عجز و انکساری نہیں ہے تو سمجھے کہ اس کے اندر کچھ کمی ہے۔ اگر رب کی نوازشات ہیں پھر وہ جھکا ہوا ہے، عجز و انکساری کا پیکر ہے، تو پھر سمجھیں کہ اللہ کا اس پر بڑا کرم ہے۔ پھر دوسرے بزرگ ہیں حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی توبہ کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے، لیکن یہ پھر کبھی موقع ملا تو عرض کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عجز و انکساری کا معنی کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں حق کے سامنے جھک جاؤ اور اس کی پیروی کرو، اگر بچے یا کسی بڑے جاہر سے بھی باحق بات سنو تو اسے قبول کر۔ آپ فرماتے ہیں عجز و انکساری یہ ہے کہ حق بات جو بھی ہو اس کے سامنے جھک جاؤ، اس کی پیروی کرو، اس کو مان لو۔ آپ فرماتے ہیں اگر تمہیں کوئی بڑے سے بڑا جاہل، کوئی بچہ بھی تمہارے ساتھ بات کرے اور بات حق ہو تو پھر تم یہ نہ دیکھو یہ تو بچہ بات کر رہا ہے، یہ نہ دیکھو یہ تو کوئی جاہل بات کر رہا ہے، بلکہ حق بات ہے، سچ بات ہے، اچھی بات ہے تو اسے تسلیم کر لو، نہ کہ یہ کہنا شروع کر دو جناب مولوی صاحب آپ تو بات کر رہے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ وہ خود عمل نہیں کرتے، ان کی اپنی بات ہے، لیکن تمہارے سامنے جو بات رکھی جا رہی ہے وہ اچھی بات ہے تو اس اچھی بات کو تسلیم کر لو، اس پر عمل کرنا شروع کر دو۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں
عجز و انکساری کا ایک معنی جو عوام کے اندر ہے وہ یہ معنی بیان کیا جاتا ہے بندہ پھٹے پرانے کپڑے پہن لے اور بندہ بس سوکھی پہ گزارا کر لے تو یہی عجز و انکساری ہے؟ نہیں۔ حالانکہ اور پھر یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، وفد کے ساتھ آیا، بہت سارے لوگ تھے، ان کے ساتھ ایک بندہ تھا جس پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ آپ نے اس شخص کو جب سارے جانے لگے تو آپ نے اس شخص کو کہا کہ تم بیٹھ جاؤ۔ وہ بندہ بیٹھ گیا۔ جب سارے چلے گئے تو آپ نے اپنے گھر گئے، کچھ اشرفیاں، کچھ پیسے، کچھ رقم لے کر آئے اور اسے دی، اسے کہا کہ یہ اپنی ضرورت کی چیزیں لے لینا۔ اس شخص نے کہا حضرت میں تو بڑا مالدار ہوں، میں تو بڑا دولت مند ہوں۔ آپ نے فرمایا صاحب پھر اپنی دولت کے مطابق رہا کر تاکہ تجھے دیکھ کر لوگ دھوکے میں نہ آ جائیں، لوگ دھوکے میں نہ جائیں۔ مطلب کیا ہے کہ جب لوگ دیکھیں گے کہ تو اتنا بڑا مالدار ہے، تو پھٹے پرانے کپڑوں میں رہتا ہے، اگر کوئی واقعتاً غریب ہو وہ پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ جب بندے کے سامنے آئے گا، بندہ کہے گا وہ بندہ بھی مالدار تھا، جان بوجھ کر کپڑے پھٹے پرانے پہنتا تھا، شاید یہ بھی پھٹے پرانے کپڑے جان کر پہنتا ہے، لہذا لوگوں کو دھوکا ہوگا۔ اس لیے تمہیں ضرورت اس بات امر کی ہے کہ تمہیں چاہیے کہ جب تم نے رب نے دولت مال عطا کیا ہے تو اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ پھر اظہار جو ہے وہ کرنا ہے تو پھر بطور تکبر نہیں کرنا، بطور غرور نہیں کرنا کہ میں کاٹن کے کپڑے پہن کر لوگوں کے سامنے دکھاؤں کہ دیکھو جی میں نے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ نہیں، اگر تمہیں غریب ملے، کاٹن کے کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں، غریب ملے تو آپ اس کے ساتھ بھی اسی طرح سلوک کرو، اگر امیر ملے تو اس کے ساتھ بھی اسی طرح سلوک کرو۔ نئے کپڑے، اچھے کپڑے پہننا، گاڑی پہ سوار ہو جانا غرور و تکبر نہیں ہے۔ اگر کسی کے ساتھ تمہارا رویہ پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر بھی غلط ہے تو پھر بھی غلط ہے، اگر تمہارا رویہ اچھی گاڑی پہ ہوتے ہوئے بھی ٹھیک ہے تو پھر بھی اچھی گاڑی رکھنا بھی تمہارے لیے غلط نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آپ کا سلوک جو ہے وہ رویہ جو آپ کا ہے وہ اچھا ہے، آپ کا رویہ اچھا ہونا چاہیے، اگرچہ آپ رہنے سہنے کے اعتبار سے جس طرح بھی زندگی گزار رہے ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حق بات اگر بچہ بیان کرے یا کوئی جاہل بیان کرے تو اس کی بات کو سن لینا چاہیے اور اس کی بات کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اصل عاجزی یہ ہے، بڑی پتے کی بات آپ نے کی ہے، توجہ چاہوں گا، اصل عاجزی یہ ہے کہ دنیاوی نعمتوں میں اپنے سے کم تر کے سامنے بھی عاجزی کرنا۔ بندے کے پاس دنیاوی سہولتیں ساری موجود ہیں، اس کو رب نے بڑا کچھ دیا ہے، لیکن جو اس کے سامنے کھڑا ہے وہ غریب ہے، اس کے پاس سہولیات نہیں، اس کے پاس دنیاوی وہ آسائشات نہیں ہیں، بندہ اس کے سامنے بھی اپنے آپ کو کم تر سمجھے تو فرمایا یہی بندہ عاجزی کر رہا۔ اس کے پاس ساری سہولتیں موجود ہیں لیکن جو اس کے سامنے کھڑا ہے وہ اس سے کم تر ہے، اس کم تر کے سامنے اپنے آپ کو کم تر سمجھنا یہی عاجزی انکساری کہلاتی ہے۔ یہ آج ہے بڑا مشکل، لیکن جو بندہ کر رہے گا تو وہ پچھلی حدیث کے مطابق بظاہراً وہ جھکے گا، بظاہراً وہ عاجزی انکساری کرے گا، لیکن رب کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رب اسے عزت عطا فرما دے گا۔ پھر حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کو دنیا کی جو نعمت عطا فرماتا ہے اگر وہ اس پر شکر ادا کرے اور عاجزی کرے، رب نے دنیا کی نعمتیں بندے کو دیں، بندے نے اس پر شکر ادا کیا، عجز و انکساری کی، تو آپ فرماتے ہیں اس کے لیے دو فائدے ہیں، اللہ اسے دنیا کے اندر نفع بھی دے گا، آخرت کے اندر اس کو ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ بندے کو رب نے نعمت دی، اس نعمت کا شکر ادا کرے، عجز و انکساری کرے تو اس کے دو فائدے ہیں، اس دنیا کے اندر بھی نفع پائے گا اور آخرت کے اندر بھی اسے ثواب دیا جائے گا۔ تو ضرورت اس بات عمل کی ہے۔ اور پھر ہمیں تھوڑی سی بات اگر آ جائے نا، تھوڑی سی مشکل بات، تو پھر ہم اکتا جاتے ہیں۔ میں ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ اکثر موسم کے اعتبار سے میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ گرمی تھوڑی سی 2-3 دن پہلے زیادہ ہوئی نا تو ہماری زبانیں پتہ نہیں کیا کہنا، او جی بڑی گرمی، جی بڑی گرمی، کیا کریں جی۔ اور جب گرمی نہیں تھی تو ہم کہتے دیکھیں جی مئی کا مہینہ آ گیا، اپریل گزر گیا، ابھی تک گرمی کا نام نشان بھی نہیں ہے۔ جب آئی تو ہم نے پھر
زبان پر شکوے لانا شروع، بڑی جی گرمیاں کیا کریں جی، اب کوئی حال ہی نہیں ہے جناب، نکلنے کو دل نہیں کرتا، کیوں جی گرمی اتنی ہے۔ اگر موسم گرم ہو جائے تو پھر بھی ہماری حال دعائیاں، موسم ٹھنڈا پڑ جائے پھر بھی حال دعائیاں، بارشیں شروع ہو جائیں پھر بھی حال دعائیاں۔ جہاں ایک بزرگ کا واقعہ عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، کوشش یہ کیا کریں کہ ہر حال میں رب کی رضا کے ساتھ خوش رہنے کی عادت بنائی۔ وہ ایک بزرگ تھے، وہ دنیا سے چلے گئے، وصال فرما گئے، انتقال کر گئے، قبر کے اندر چلے گئے۔ بعد میں کسی کو خواب میں ملے، انہوں نے پوچھا کہ حضرت قبر کے اندر کیا بیت رہی ہے؟ آپ تو بڑے نیک تھے، پارسا تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، اب قبر کی زندگی کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا اور تو بڑا سکھ ہے لیکن ایک مشکل آ پڑتی ہے۔ اس نے پوچھا کہ حضرت وہ مشکل کیا ہے؟ توجہ چاہوں گا۔ آپ نے فرمایا وہ مشکل یہ ہے کہ ایک دن دھوپ لگی ہوئی تھی اور دھوپ کے اندر بارش برسنا شروع ہو گئی۔ آپ نے کتنی مرتبہ دیکھا ہوگا، دھوپ ہی ہوتی ہے بارش بھی برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دھوپ لگی ہوئی تھی، بارش برسنا شروع ہو گئی، میں نے صرف زبان سے یہ الفاظ کہے، یہ کوئی موسم ہے بارش کا، یہ کوئی موسم ہے بارش کا۔ اب قبر کے اندر مجھ سے رب کی طرف سے سوال کیا جاتا ہے، بندے اب بتا کون سا موسم بارش کے لیے ہونا چاہیے؟ میں یہ جواب دینے کی سکت نہیں رکھتا۔ تو بھائی اگر گرمیاں رب نے دی ہیں تو یہ پکھے بھی تو رب نے دی ہیں، اگر گرمیاں رب نے دی ہیں سولر پلیٹیں بھی تو رب نے دی ہیں، اگر گرمیاں دی ہیں تو یو پی ایس کا انتظام کرنے کے لیے بھی تو رب نے ہمیں ہمتیں دی ہیں، اگر سردیاں ہیں تو کوٹ پہننے کے لیے دولت بھی تو ہمیں رب نے عطا کی ہے، اگر سردیوں کا موسم ہے تو پھر اچھی اچھی چادریں بازار کے اندر آئی ہیں، وہ لینے کے لیے ہمت بھی تو رب نے ہمیں عطا کی ہے۔ کوشش یہ کیا کریں، اگر وہ گرمی دے رہا ہے، یہ تو گرمی ہے بھی نہیں۔ آپ کہیں گے کہ مولانا آپ پتہ نہیں کوئی اے سی میں رہتے ہیں، کوئی اے سی بھی نہیں رہتا۔ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، ہمارے جو گناہ ہیں وہ تو اس قابل ہیں کہ ہم پر آگ برسائی جائے۔ یہ تو موسم پھر بھی چوتھے آسمان پہ سورج چمکتا ہے، وہ اپنی روشنی بکھیرتا ہے، ہمیں گرمی لگتی ہے۔ ذرا یہ ہم تصور کریں، یہ خیال کریں کہ ہمارے جو نامہ اعمال ہے اس کے اندر کتنی نیکیاں ہیں، کتنے گناہ ہیں۔ قبر کے اندر اگر گرمی بن گئی وہاں پھر انتظام کیا ہوگا؟ اللہ ہمیں اپنی رضا کے ساتھ راضی رہنے کی توفیق